اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس کام میں نکلا تھا وہ نہیں ہو سکنا، کیونکہ لوگ بے وفا نکلے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، ہاں مجھے گرفتار کرو اور شام میں لے جاؤ یزید کے دربار میں۔ وہ دیکھے گا خط کس نے لکھے تھے، تو ہم پھنس جائیں گے۔ جنگ کے کچھ حالات نہیں تھے، جب انہوں نے ظلم کی ٹھان لی تو اب انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ دیکھو جب آپ کسی کا گلا کاٹنا چاہ رہے ہو تو پانی بند کرنا کو بڑا جرم ہے۔ اللہ ان سب کو غارت کرے جنہوں نے ظلم کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنظلہ عماد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محرم الحرام کا واقعہ اور محرم الحرام میں واقعہ کربلا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ میرے جیسا ایک طالب علم آدمی اگر یہ چاہے کہ میں پڑھوں یا میں دیکھوں کہ واقعہ کربلا ہوا کیا تھا اور یہ مکمل واقعہ کیا ہے، تو بدقسمتی سے اسے مواد نہیں مل پاتا، یا تو بہت موٹی ضخیم کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، یا اگر وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو دو انتہاؤں میں سے ایک انتہا اس کو سننی پڑتی ہے۔ لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اسی مقصد کے لیے آج جوائن کیا ہے مفتی محمد یوسف تیبی صاحب نے، کہ وہ آج ہمیں واقعہ کربلا اصل میں ہوا کیا تھا یہ وہ بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے لیکن وہ دو انتہاؤں میں ہی ہوتا ہے، یا تو ایک انتہا پہ نکل جاتے ہیں یا دوسرے انتہا پہ۔ میرے جیسا طالب علم حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی اصل میں واقعہ کیا تھا، بھائی ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا، اور ڈر کے مارے زبان بھی نہیں کھول پاتے، چپ رہتے ہیں ڈرتے کہ یار پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دیں۔ تو گزارش ہے کہ یہ واقعہ کربلا تو ہمارے سامنے آج بیان کریں کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی محرم الحرام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ اور ہے تو وہ آپ کی زندگی میں موجود تھی فضیلت، بالکل۔ اور یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا ہے۔ تو آج کا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ محرم کا مطلب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حالانکہ محرم کا مطلب روزے، محرم کا مطلب عاشورے کا روزہ، اس سے ایک دن پہلے کا روزہ، اور زیادہ روزے اور زیادہ نیکیاں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی عاشورے کے دن ہی آ کر ٹک گئی تھی پہاڑ پر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے مکے والے بھی روزہ رکھتے تھے اس کا۔ صحیح ان کے پاس کوئی نبی بعد میں نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور مدینے والے یہودی رکھتے تھے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ بالکل، تو یہ سیکوینس ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ واقعہ کربلا بہت ہی دلگداز ہے، بہت ظلم کی شہادت ہے یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی۔ مظلوم شہید ہیں وہ، ان کی شان بہت بلند ہے، وہ جنت کے شہزادے ہیں اور جوانوں کے سربراہ ہیں، اور وہ جنتی ہیں، اور ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا وہ بہت ہی بدبخت ہیں اور بہت ہی زیادہ مذمت کے لائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے جب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تو بہت زیادہ صحابہ کرام نے بیعت کر لی اور بہت زیادہ نے نہیں کی یا ناپسند کیا، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے، اور انہوں نے حرمین کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ مکہ میں، حرمین میں، مکہ اور مدینہ دونوں میں، یہ صرف مکہ دونوں میں، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ ان کے گورنروں کو نکال دیا، یزید کے گورنروں کو نکال دیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے ان کو، جو ان کے والد صاحب تھے کوفہ میں، تو وہاں ان کی حمایت زیادہ تھی، تو انہوں نے خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، کوفہ والوں نے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ہم بھی ان کے گورنر کو قبول نہیں کریں گے، اور ہم بھی اس روش کو نہیں چلنے دیں گے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں فرق نہیں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار میں، یعنی ان کا تو باقاعدہ مسلح ایک انداز تھا جس میں انہوں نے یعنی بزور طاقت قبضہ کیا،
حضرت حسین تھوڑا پولیٹیکلی چل رہے نہیں انہوں نے بھی وہی کام کا ٹھانی تھی نا کہ میں وہاں جا کر مضبوط ہوں گا، طاقت پکڑوں گا، جی ٹھیک اور ہے کوفے میں ان کے گورنر کو نہیں آنے دیں گے ہم. ٹھیک ہے تو اوکے. اس طریقے سے ہم نا اس روش کو واپس کر دیں گے، یعنی یہ وراثت نہیں ہونی چاہیے. وراثت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، چونکہ لونڈی کے بدن سے تھے تو لوگ ان کو محمد بن علی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. یہ حقیقی بیٹے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی حسین کو بہت منع کیا کہ آپ نہ جائیں. مت جائیں آپ، کوفے والے قابل اعتبار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاتا ہوں اگر آپ رک سکتے ہیں تو. حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی منع کیا رضی اللہ عنہما، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ آپ یہاں آ جائیں، یہ حکومت سنبھالنے میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی حرمین کی. لیکن آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، ہم آپ کے سپاہی ہوں گے، ہم آپ کی حفاظت. ہم مطمئن رہیں گے. آپ کو وہاں بھیجنے میں، وہاں جانے میں ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. یعنی آپ کوفہ نہ جائیں. کوفہ بالکل نہ جائیں. آپ کا جو مقصد ہے کہ اس روش کو ختم کرنا ہے تو آپ یہاں سے شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ وہاں نہ جائیں. صحیح ہے. وہ لوگ وفادار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہنے لگے اگر آپ سب یہ بات کرتے ہو نا تو میں ان کی وفا چیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی یہاں سے لے کر شہادت تک ان کے عزم مختلف ہوتے رہے ہیں حضرت حسین رضی رضی اللہ. اللہ عنہ کے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو عزم تھا کہ ہم نے یہ باپ کے بعد بیٹے والی روش نہیں چلنے دینی، خلافت کے بعد ملوکیت نہیں آنے دینی. ٹھیک ہے. تو کہا میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. عقیل حضرت علی کے بھائی تھے، تو ٹھیک یہ ہے. کزن تھے ان کے. یعنی ان کے چچا زاد تھے. وہ انشور کریں گے کہ یہ جو خط لکھے ہیں اور یہ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں. گراؤنڈ ریالٹی بتائیں گے مجھے، ایکچوئل وہاں کی کیا ہے. اچھا، یہ وہاں گئے، انہوں نے جا کر لوگوں سے رابطہ کیا، لوگوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا اور کہا کہ بالکل ہم نے خط لکھے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے خط جواب بھی لکھ دیا کہ بھائی بالکل سچی بات ہے اور یہ لوگ وفادار ہیں اور آپ آ جاؤ. اس کے بعد پتہ چل گیا وہاں کی حکمران پارٹی کو کہ وہ آئے ہوئے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد ہاں، حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد ان کو حکمرانوں کو پتہ لگا. ہاں، تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو شہید کر دیا. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو. ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں، تھوڑا سفر کر چکے ہیں تو پتہ چلا حضرت مسلم شہید ہو گئے. یعنی یہ اس وقت مکہ میں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نہیں، نکل چکے تھے، مکہ سے نکل چکے تھے، سفر میں تھے، راستے میں تھے. اب ان کا عزم یہاں سے یہ ہوا کہ چونکہ سب بھائی منع کر رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کر سکوں، جب کر نہیں سکوں گا تو کیوں جاؤں واقعتاً. ٹھیک ہے. سب مجھے منع کر رہے ہیں. تو جس رپورٹ کی بنیاد پر جا رہا تھا وہ رپورٹ تو ہو گئی غلط. اب تو وہ ان کے ہوتے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو میری کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں جانا چاہیے. واپسی کا یا ارادہ کیا، واپسی کا ارادہ کیا. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے کہنے لگے جی پھر آپ ٹھیک ہے تشریف لے جائیں، لیکن ہم تو جائیں گے، ہمارا تو بھائی شہید ہوا ہے. ہم اس کا بدلہ لیں گے. ہاں. اب یہاں سے فرمانے لگے لا خیرہ فی حیات بعد قوم، اگر مجھے تمہارے بغیر جینے کا بھی کیا جینا، مطلب میرے بھیجنے پر وہ گئے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو یہ نہیں صحیح، میں جاؤں گا. یہ وفا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے عزم ان کا ہو گیا ہے قصاص کا، کہ حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس کام میں نکلا تھا وہ نہیں ہو سکنا کیونکہ لوگ بے وفا نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اب قصاص کا نیت ہو گئی یہاں سے. ٹھیک ہے. یعنی عزم تبدیل ہو گیا. عزم تبدیل ہو گیا. آگے گئے ہیں تو پتہ چلا کہ نہیں یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، تو کوفہ تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. صحیح ہے. یعنی وہاں پہ ناکہ بندی ہے یا مطلب پوری سیکورٹی لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں سے گھومتے ہیں بائی پاس، مکہ کوفہ روڈ کی بجائے کوفہ شام روڈ پر کربلا ہے. ہاں بالکل، نقشے میں بھی یہ اسی طرح نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ مکہ سے جا رہے ہوں تو کوفہ پہلے آتا ہے، کربلا بعد میں آتا ہے. ہاں، تو یہ انہوں نے بائی پاس لیا، یہاں سے راستہ ڈائیورٹ کیا اپنا. ڈائیورٹ کر کے اب ان کا ارادہ ہو گیا کہ اب میں جاتا ہوں شام. ٹھیک ہے. شام میں کون تھا؟ یزید بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے.
شام روڈ پر ان کو پتہ چلا کہ وہ تو ادھر نکل گئے بائی پاس، تو وہ مکے وہ کوفے والے ظالم وہاں سے نکلے اور شام کے راستے میں کربلا میں جا کر ان کو گھیرا انہوں نے. ٹھیک ہے، یعنی یہ شام کی طرف عازم سفر تھے، کوفہ کا ارادہ ترک کر چکے تھے. بالکل. ٹھیک ہے. وہاں جا کر گھیرا ہے اور وہاں گھیر کر ان کو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم بالکل نہیں جانے دیں گے. شام نہیں جانے دیں گے. نہ شام کوئی بھی نہیں. انہوں نے تمام کتابیں نے 3 آپشن لکھے ہیں تقریباً تمام کتابوں نے. جو جوابی لشکر آیا تھا، جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے واپس جانے دو. بھلے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جو لشکر آگے سے آیا ہے جو یزید کی فوج کا لشکر ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور اس میں پہلا آپشن یہ حضرت حسین نے دیا کہ مجھے واپس جانے دو. وہ صرف لشکر نہیں تھا، وہ کوفی بھی تھے اس میں. اچھا، اس میں کوفی بھی تھے، سیویلینز بھی تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. کہتے جی واپس نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ واپس جائیں گے تو عبداللہ بن زبیر کی وہاں پہ حکومت ہے اور وہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. چلو اچھا، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے سرحدوں پر جانے دو، وہاں جا کر میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. یعنی میں اس سے نکل جاتا ہوں اور میں سرحد پہ کسی محاذ پہ جا کے میں اپنا داد شجاعت دیتا ہوں. کہا نہیں یہ بھی نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے. تیسرا آپشن ہے کہ مجھے گرفتار کر کے اپنے امیر کے پاس لے جاؤ. ہاں، مجھے گرفتار کرو اور شام میں لے جاؤ یزید کے دربار میں. ہاں، کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی تینوں ہی نہیں کرنے. تینوں نہیں کرنے. کیا اس کا کوئی دلائل ملتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات میں ہدایات تھیں یہ وہاں کا موجود کا لشکر خود ہی طے کرتا جا رہا تھا یا کوئی پیچھے سے بھی کوئی ہدایات اصل تھی میں اس کے ہوتا پاس؟ پتہ کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو تو ریگولر فوج ہوتی ہے وہ تو کسی قاعدے ضابطے کے تحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، کوئی بتانے والا ہوتا ہے. یہ جو سویلین ہوتے ہیں ان کا تو کوئی حساب نہیں ہوتا نا. ہاں، یہ ایک اور پھر یہ جو ریگولر فوج بھی ہو تو وہ اس وقت ایسی فوجوں کا رواج تو نہیں تھا جو باقاعدہ اس طرح کی اتنے سال چین آف کمانڈ ہو یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھیں. وہ وہاں کے کوفے کے ہی فوجی وہاں سے لیے ہوئے ان میں وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے، یزید ان کا تو احترام کرے گا، آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھے گا خط کس نے لکھے تھے تو ہم پھنس جائیں گے، کٹیں گے، گلے کٹیں گے ہمارے. تو ایسا کرو کہ مدعا غائب کرو. یعنی اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انہوں نے ظلم کیا آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. ٹھیک ہے. تو ورنہ انہوں نے تو اتنے اچھے آپشن دیے تھے ان کو. مطلب تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حکومت کے خلاف اٹھے ہیں، ہم نہیں اٹھتے، بیٹھ جاتے، چلو بس اتنا ہی مقصد ہے. کوئی وعدہ وہی دے لو ہم سے بھائی بس. تو ان ظالموں نے وہاں پر ان کو گھیر کر شہید کیا ہے. یہ 70-72 لوگ تھے. مختلف روایات میں مختلف آتا ہے. 100 ہو جائیں گے بس. ٹھیک ہے. مقابلے میں تو پورا معاشرہ تھا. 30,000 کے لشکر کی بات آتی ہے. اب کیا نسبت ہے 30,000 کی 150 کے ساتھ؟ بالکل. اب آپ بتائیں کہ کوئی بھی لشکر 30,000 کا 1,500 سے مقابلہ ہو، 150 سے، تو وہ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ چند گھنٹوں کی بات ہے. اس کو ایسا رگڑتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوئی کسی میچ کی کمنٹری کر رہا ہو. نعوذ باللہ. یہ واقعتاً اس کی نا مطلب جنگ جو اصل میں جو جنگ ہوئی ہے، یہ 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور 10 محرم کے دن جو وہ جنگ ہوتی ہے اس واقعے کی تفصیلات میں بہت مطلب سنتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نا مبالغہ ہے، کہانی نویسی ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. تو وہ جنگ کی حالات کیا تھے؟ جنگ کے کچھ حالات نہیں تھے. جب انہوں نے ظلم کی ٹھان لی ہاں تو اب انہوں نے اپنا دفاع کیا. ایک تو مظلوم اس معنی میں من قتل دون مالہ و عرضہ و نفسہ فہو شہید، جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت بچاتے ہوئے شہید ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. بالکل اسی طرح. تو انہوں نے اپنا دفاع کیا ہے. ٹھیک ہے. ان ظالموں نے ظلم کیا ہے ان پر، مظلوم شہید ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ان سب کو غارت کرے. پانی بند کرنے والا جو معاملہ ہے اس کی کیا حقیقت؟ اس میں وضاحت نہیں ہے ایسی کوئی، بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے. تو دیکھو جب آپ کسی کا گلا کاٹنا چاہ رہے ہو تو پانی بند کرنا کو بڑا جرم ہے. بالکل نہیں. اصل میں یہ معاملہ بہت زیادہ فینٹاسائز ہوتا ہے نا ہمارے بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں. کسی کو مارنا چاہ رہے ہو، شہید کرنا چاہ رہے ہو،
تو اب آپ چاہو گے کہ یہ کمزور سے کمزور تر ہو، پانی بھی بند کرو، راستہ بند، کمک بھی بند کرو، ہر چیز بند کرو، بالکل تو وہ تو ظلم کی انتہا ہے، وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے، جن محرکات کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، وہی محرکات ہیں ان کو شہید کرنے کے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو جسد خاکی یا سر مبارک کو لے کر گئے ہیں یزید کے پاس، اور اس کے بعد لشکر میں موجود تمام افراد جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھے ان کو شہید کیا گیا، یا چند کو شہید کیا گیا، چند کو گرفتار کیا گیا، کیا تھا؟ نہیں، جو بچے عورتیں تھیں ان کو نہیں شہید کیا گیا، باقی لوگوں کو شہید کیا گیا، یا کوئی چھوٹے بچے بیمار تھے، کچھ اس طرح کر کے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یزید نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا ان پر، نہیں یہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں، میں پھر اگلا سوال کروں۔ اور اس نے جو بچے کچے لوگ تھے ان کو بھیج دیا واپس، کدھر؟ مکہ بھیج دیا یا مدینہ بھیج دیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی ان کو۔ اور یہ دلگداز واقعہ اس طریقے سے اس نے ان کو برا بھی کہا کہ تو نے ساری زندگی میرے لیے لعنتوں کا سبب بنا دیا ہے۔ یہ یزید نے کہا؟ یزید نے اس کو کہا، جو اپنا گورنر تھا، ٹھیک ہے، کہ تو نے میرے لیے ساری دنیا مجھے لعن طعن کرے گی جو تم نے کام کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما جب چاہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کوئی برائی کی امید تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مارکا ایک سیاسی فیصلے کی اصلاح کے لیے تھا شروع میں، پھر یہ قصاص کے لیے تھا، پھر یہ اپنے آپ کے دفاع اور مظلومیت سے بچنے کے لیے تھا، جب انہوں نے سارے آپشن بند کر دیے۔ یہ اس طریقے سے ہوا۔ اب اس پر یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ تصور کرنا کہ نعوذ باللہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے، تو اس مارکے میں بھی ساتھی تو سارے ان کے شہید ہو گئے، یا تو نہ کہ بھی باقی سارے انہوں نے قتل کر دیے اور یہ زندہ رہے تو اسلام زندہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، زندہ تو وہ رہے جن کو مسلمان نہیں ماننا چاہتے، تو پھر اسلام کیسے زندہ ہوا؟ صحیح۔ تو یہ تصور درست نہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ تصور ہے کہ سارے مسلمان تھے اور ایک سیاسی فیصلے کی تبدیلی کے لیے انہوں نے ایک اقدام کیا تھا، ٹھیک ہے، جو نہ ہو سکا، صحیح ہے، اور ان ظالموں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے ان کو شہید کیا۔ اللہ ان سب کو غارت کرے جنہوں نے ظلم کیا، اور جو مظلوم تھے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، جس بالکل طرح سے کرنا ہے، یقین ہے احادیث میں ہے، ہمیں یقین ہے 100%، بالکل۔ انشاءاللہ۔ تو یعنی واقعہ کربلا مطلب واقعہ ہے، ظلم ہوا ہے، لیکن جو اس کے ضمن میں اتنی زیادہ تفصیلات اور اتنا زیادہ مبالغہ ہے، وہ اس قدر یعنی مطلب وہ ثابت نہیں ہے، یا مختلف تاریخی جو ہے اصل روایات۔ بات یہ ہے کہ بھائی جب سیاست میں یہی چلتا ہے کہ ضیاء الحق شہید ہوئے تو ان کے بیٹے نے ان کو کیش کروایا، اور یہاں پہ جتنے بھی قبرستانوں کی پوجا ہوتی ہے تو وہ لوگ ان کو کیش ہی کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بھلے مرنے والے نے یہ بھلے نہ کہا، تو یہ جو کیش کروانے والے ہیں نا، یہ رنگ ڈالتے ہیں اس میں، اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، واقعے کو بڑے سے بڑا مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، آپ نے بڑے ہی مختصر اور بڑے جامع انداز میں آپ نے جو ہے نا وہ واقعہ کربلا ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور ساری تفصیلات اس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس بات سے آگاہ ہوئے ہوں گے کہ دراصل واقعہ کربلا کیا تھا۔ تو اجازت دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان حنظلہ عماد کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔